لباس کے ساتھ نماز صحیح ہے۔ چند موارد کا ذکر ہوگا آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلے بدن یا لباس سے نماز گزار اس پہ خون ہو 1 درہم کے برابر۔ ہمارے زمانے میں جو ابھی جو متروک ہو چکا، پہلے چوانی ہوتی تھی، تقریباً اس کی مقدار۔ اگر انسان کے بدن پر خون ہے تو اس خون کے ساتھ نماز صحیح ہے۔ تو خون میں بعض شرائط ہیں، انہیں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ ان شرائط کو مد نظر نہیں رکھتے۔ ابھی خون ہونا چاہیے۔ اب خون میں یہ ہے کہ خون زنانہ نہ ہو، وہ شامل نہیں ہے۔ خون نفاس نہ ہو، خون حیض و استحاضہ نہ ہو۔ انسان کے بدن کا خون، کسی حیوان کا خون اس کے لباس پر ہے یا اس کے جسم پر ہے، اور 1 درہم سے کمتر ہے، زیادہ نہیں ہے، 1 چوانی کے برابر، اس سے کم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، تو اسی خون کے ساتھ آپ اگر نماز پڑھ لیں، نماز آپ کی صحیح ہے۔ اور یہ بھی مد نظر رکھیں کہ اس خون پہ کوئی پانی کا قطرہ، کوئی پسینہ، کوئی اور تری نہ گرے۔ اگر کوئی تری اس خون پہ گرے کہ اس تری کی وجہ سے نجاست میں اضافہ ہو جاتا ہے، خون معاف ہے، نہ کہ خون سے جو ہے کسی تری سے تری خون پہ لگے، وہ تری نجس ہے، پھر وہ نجاست آگے لگے، وہ معاف نہیں ہے۔ یاد آپ خون پہ پانی بھی ڈالیں گے تو پانی ڈالنے کے بعد پھر وہ خون معاف نہیں ہے، صرف خون خود معاف ہے، وہ بھی 1 درہم کے برابر۔ یہ پہلا مورد۔ دوسرا مورد یہ ہے کہ انسان کے جسم پہ یا اس کے جو ہے انسان کے بدن پہ زخم ہے یا کوئی پھوڑا وغیرہ ہے کہ جس کے خون سے لباس یا بدن نجس ہوا ہے اور انسان پاک نہیں کر سکتا، نہ اس زخم کو دھو سکتا ہے، نہ لباس کے اس حصے کو جو اس نے پہن رکھا ہے۔ مثلا پٹی ہے کہ وہ اسی زخم کے خون سے نجس ہے، نجس ہوا ہے، آلودہ ہوا ہے، یا اسی پھوڑے کے خون سے آلودہ ہوا ہے کہ اب اسے ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ نے پاؤں پہ یا جسم کے کسی حصے پہ آپریشن کیا اور اس سے خون نکلتا ہے، پٹی باندھی گئی ہے، اب وہ پٹی بھی نجس ہے، تو آپ اسی نجس پٹی کے ساتھ یا اور اسی نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھیں گے، چونکہ پاک نہیں کر سکتے۔ وضو وغیرہ کے لیے خیر اس کے اوپر آپ پاک کپڑا رکھ کر جو ہے در ہاتھ پھیر کر وضوء جبیرہ کر سکتے ہیں، غسل جبیرہ کر سکتے ہیں، لیکن اسی نجس بدن یا لباس کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے جسم کا خون ہو، زخم کا یا پھوڑے وغیرہ کا۔ یہ دوسرا مورد۔ تیسرا مورد یہ ہے کہ انسان مجبور ہو کہ نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھے، کوئی چارے کار نہیں ہے اس کے پاس۔ مثلا انسان زندان میں ہے، جیل میں ہے، کسی جگہ محبوس ہے، انسان قید ہے کسی جگہ کہ بدن نجس ہے، دھو نہیں سکتا، لباس نجس ہے، پاک نہیں کر سکتا، نماز کا وقت ہے، کوئی چارہ نہیں ہے اس کے پاس، تو اسی نجس بدن کے ساتھ نماز پڑھیں، اسی نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تیسرا مورد۔ چوتھا مورد یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ بدن نجس ہے یا لباس نجس ہے اور نماز پڑھ لے، اس کی وہ نماز صحیح ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے کہ لباس نجس ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ بدن نجس ہے، جس طرح ابھی ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا بدن نجس ہے، ہم تو اس خیال میں ہے کہ ہمارے بدن پاک ہیں اور ہمارے لباس پاک ہیں۔ اب آپ نے نماز پڑھ لی، در واقع بدن نجس تھا یا لباس نجس تھا، تو وہ جو نماز آپ نے پڑھی ہے آپ کی نماز صحیح ہے۔
یہ چوتھا مورد. پانچواں مورد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے لباس یا بدن کو پاک کرے اور یقین کر لے کہ اس کا بدن یا لباس پاک ہو چکا ہے، یقین کیا آپ نے، ہاتھ دھو لیا آپ نے، جسم دھو لیا، لباس دھو لیا آپ نے، اور یقین کیا کہ چیزیں پاک ہو چکی ہیں، اور پھر نماز بھی پڑھ لی، اور نماز کے بعد اسے پتا چلا کہ پاک نہیں ہوا تھا، تو وہ جو آپ نے عبادت کی ہے وہ صحیح ہے. اب اس کے بعد آپ کو پاک کرنا پڑے گا. یہ 5 مورد بر محمد و آل محمد صلوات اللہ وسلم. رنگ پرواہ نہیں ہے. خون اگر چونکہ عین نجس نکل جائے تو پھر رنگ باقی رہ جائے، پرواہ نہیں ہے. ایک بار دھو لینا کافی ہے. کس کو؟ عین نجس کو آپ دور کریں، پھر آب قلیل سے آپ احتیاط 3 دفعہ دھو لیں، بعض 2 دفعہ کو بھی پاک سمجھتے ہیں. احتیاط آب جاری سے آپ 2 دفعہ دھو لیں، پاک ہو جاتا ہے. اگر خون زیادہ ہو پھر گرمی کے نیچے خشک ہو جائے، خون زیادہ ہو نہیں تو وہ معاف نہیں ہے. خشک ہو یا تر ہو فرق نہیں پڑتا. 1 درہم تک جائز ہے، آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. 1 درہم زیادہ آپ اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے، مگر ایک مجبوری ہو. مجبوری پھر الگ چیز ہے.